वेलकम जी हाँ, आपको खुश आमदीद। मेरी अपॉलॉजी के कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं प्रोग्राम को नहीं कर पाया, तो आपने रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो है वो देखा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आपके कंसर्न के लिए कि आपने फोन कॉल्स की, आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं। खुदा उनका शुक्र हो इस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। तो जो अजीज हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल को आप 24/7 यानी 24 घंटों 7 दिन आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। फ्री ऐप जो है वो आपके मोबाइल पर, और आप उसको, चाहे आप एंड्रॉयड पे हैं या एप्पल पे हैं, आप उस मोबाइल पर आप फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जादू बॉक्स में हम मौजूद हैं, or throughout the world where there is internet, people they can watch this channel online. YouTube पर 24/7 हम मौजूद हैं, और हर सुबह यानी मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक लाइव ब्रॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं फेसबुक पे। ब्रेकफास्ट शो हम इसको कहते हैं, और ये वो ब्रेकफास्ट, वो खाना है जो खुदा उनका पाक कलाम है, हम मिलकर बांटते हैं। तो आप हमारे साथ इस मिशन में शामिल हुए, और आप अपने दोस्तों अजीजों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी हमारी अजीज बहन एल्डर वीनस अल्लाह रखा, मैंने वेलकम कहते हैं, और हमारे साथ जवेद इकबाल साहब हैं। वेलकम जी आपको, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अच्छा, आप एक मेहरबानी करें कि आप अपने दोस्तों अजीजों को ये लिंक जो है ये आप शेयर कीजिए, उनको बताइए ताकि वो भी इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकें। और ये एक बहुत बड़ा काम है, एक मिशन है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो आप जरूर अपने दोस्तों को, अजीजों को इस प्रोग्राम के बारे में आप आगाह कीजिए। तो आइए खुदा के पाक कलाम की रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं, और खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम इन आयात को जो है वो तिलावत करते हैं। ज़बूर 34 उसकी 8 आयत से, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, मुबारक वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो, आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख, और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावन की निगाह साधकों पर है, उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि याद जमीन पर से मिटा दे। साधक चलाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तू जो के मुबारक है, जिंदा और पाक है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ये प्यार खुदावन, तू हमारी फरियादों को, इल्तिजाओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। खुदावन सचमुच तू हमारा पालनहार है। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये प्यार खुदावन, तूने हमें सिखाया कि शेर बबर का बच्चे जो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर तेरे ताल्लुक किसी भी नेमत के मोहताज ना हो। खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे इन कीमती वादों के लिए। इस वक्त पाक खुदा हम दुआ करते हैं कि अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। हम रात की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरा दाना हाथ तेरे लोगों का रहे। इस सारे इबादत के काम को तो अपने हाथों में ले। हमारे होंठों की तकदीस कर, और प्यारा खुदावन अपने पाकुल की रहनुमाई में हमें तारीफ करना सिखा, बंदगी करना सिखा। यीशु के कादर नाम, आमीन। जी बहन भाइयों, हम वेलकम कहते हैं जी एल्डर आरुण सिंह साहब को और बुआ चांद
थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनकरेजमेंट, और आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, दुआओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो वंस अगेन माय अपॉलॉजी फॉर यस्टरडे, लेकिन खुदा मेहरबान है, वो हमें उठाता है, हमारी मदद करता है। अजीजों, मैं आपको बड़ी सच्ची बात कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है, वी आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये एक जंग है जिसमें हम शामिल हैं, और इबलीस नहीं चाहता कि हम इस जंग में कामयाब हों और आगे बढ़ें। तो इसलिए हमें बड़ी जरूरत है दुआ की, आपकी मोहब्बत की, आपकी इस कोशिश की कि आप हमारे साथ इस काम में शामिल हों। तो आइए हम खुदावन की हम करें, खुदावन की इस्ताइश करें, और ये खूबसूरत दोसना जो आपके लेकर आए हूँ, हम सब मिलकर खुदावन की इस्ताइश करते हैं। मेरी आस है तेरे उत्ते आई हुआ खुदा। सब मिलकर खुदा की इस्ताइश करें।
میری آس ہے تیرے اتے آئی ہوا پاک خدا. سچ مچ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا ہماری ساری سمسیا کو، ساری مشکل کو جانتا ہے. آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. آج صبح ہم نے جب اس زبور کو پڑھا تو میں سوچا تھا کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کو نہ آزما. خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ سے جب انہوں نے انکاؤنٹر کیا ڈیول کو اور ان کی ٹمپٹیشن ہو رہی تھی، آزمائش ہو رہی تھی، لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دہائی یہ کہ خدا کہتا ہے کہ ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اس سے خدا ان کو آزماؤ. زبور میں اس بھی یہ کہتا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. اب یہاں پر جو درحقیقت جو مطلب ہے وہ یہ کہ خداوند کا تجربہ کرنا. ابلیس جو ٹیمپٹ کرتا ہے وہ ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے. خداوند ٹیمپٹ نہیں کرتا، وہ آزماتا نہیں ہے. خداوند جو ہے وہ ہمارا امتحان لیتا ہے. ایکسپیرینس کریں، اس کا تجربہ کریں خداوند کی مہربانی کا. اور بعض کا خداوند ہماری زندگی میں کچھ ایسی مشکلات، کچھ پریشانیاں آنے دیتا ہے جس میں ہم خداوند کی محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں. میری ایک بڑی پسندیدہ کوٹیشن ہے ڈاکٹر بلی گرہم کی. انہوں نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی، اس کو ضرور آپ دھیان سے سنیے گا. خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جس کھیت میں جتنا گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی فصل زیادہ ہوتی ہے. I want to repeat it again. جس کھیت میں جتنا گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی ہی فصل زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں اتنے ہی آپ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. یہ مشکلات جو ہے یہ آپ کو مضبوطی بخشتی ہیں. لیکن اگر آپ کی آس خداون پر ہے، بھروسہ خداون پر ہے، خداون ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. خداون ہمیں مضبوطی بخشتا ہے. بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا میری زندگی میں یہ جو پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ خداون ہمیں قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے. اس پریشانی میں، اس دکھ میں آپ خداون کے فضل کا تجربہ کرتے ہیں، آپ کو مضبوطی بخشتا ہے. میں 2 دن پہلے اس بات سے بڑا پریشان تھا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل جو ہے یہ بہت زیادہ خدا کا شکر ہے کہ خدا کا کام ہو رہا ہے چینل کے ذریعے. اور سڈنلی مجھے پتا چلا کہ جب میں نے نوٹس کیا اس بات کو کہ کیوں براڈ کاسٹ نہیں ہو رہا، یہ اس پہ فیس بک پہ اور ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی. سو unhappy and upset, you know. Then I discovered that, oh, there are some bills are overdue. اور یہ کوئی انٹینشنلی نہیں ایسا ہوا، بس مسٹیک ہو گئی کہ میں اپنے کام کی وجہ سے کچھ میں نے اگنور کیا ای میلز کو، اور وہ ریمائنڈر جو تھا اس کو میں نہیں دیکھ پایا، اور سڈنلی انہوں نے اس کو کلوز کر دیا. لیکن میں نے خدا سے دعا کی اینڈ اٹ واز اے ہیوج بل. لیکن جب میں اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، خدا نے ہمت بندائی. اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی سن. میں اپنے بیٹے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کہا ڈیڈ آپ پروگرام کیوں نہیں کیا. میں نے کہا بیٹا دس از دا پرابلم. میں کہا ڈونٹ وری ڈیڈ، آئی ول ٹیک کیئر آف یو. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہی ہیلپ می. اور آج ہم دوبارہ اس قابل ہوئے کہ ہم اس کو دوبارہ لائیو جو ہے وہ کر سکے. کل آپ یقین جانے ریکارڈنگ چل رہی تھی اور میرا دل جو ہے نا بڑا ہی پریشان تھا. اور جب میرے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے فون کیا کیا بات آج پروگرام لائیو نہیں ہوا، اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعائیں، آپ کی محنت اور آپ کی سپورٹ جو ہے میرے لیے بہت پریشیس ہے. ہم ریئلی تھینکفل ٹو یو. ہمارے ساتھ پاکستان سے میں جوائن کیا ہے میرے پیارے دوست شوقی شوری، جو کہ میرے بھائی بھی ہیں. میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر زین البرٹ. زین ہاؤ آر یو؟
जी ज़रूर, आप हमें ज्वाइन करें ज़ैन, हम आपके लिए मुश्ताक हैं। वी आर वेरी एंक्शियस टू सी यू। एस्टर बहन है मेरे साथ, बहुत ही मेरे साथ खिदमत सरगर्मी अमल, इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। और मेरी प्यारी बहन बुआ अज़रा चांद, मैं बहुत दिल से इन बहनों भाइयों के लिए, मेरी जो एल्डर साहबा हैं, मेरी विनस और दीगर जो मेरे एल्डर साहबान हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। और खासतौर पर सुबह सवेरे जो एल्डर सुहेल साहब, एल्डर अरुण सिंह और ये सारे, देखिए मैंने कभी भी अपने आप को इस खिदमत में इस तरीके से अकेला नहीं पाया। मैं खुदा उनका शुक्र था। पिछले दिनों किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन किया, हमारी चर्च के नौजवान, उन्होंने कहा कि आपको इतने साल हो गए खिदमत में, नियरली 36 ईयर्स, तो कहाँ पर आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? तो मैं आई डोंट माइंड टू शेयर विद यू कि हाँ जी, कहाँ पर इब्तदाई जो मेरी खिदमत के दिन थे, अलीपुर चट्टा गांव में मैंने खिदमत का आगाज किया। ऑफ कोर्स इट वाज बिगिनिंग, और मैंने बहुत उसमें बरकत पाई, और वो कलीसिया में से बड़ा प्यार करती। वहीं पे मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, और व्हाइल आई वाज इन द सेमिनरी आई स्टार्टेड फुल टाइम मिनिस्ट्री। मैंने चर्च का जो काम है संभाल लिया, फर्स्ट ईयर में था मैं। और फिर आर्मी चैप्टन के तौर पर मैंने 4 साल जो है वो खिदमत की रावली कैंटोनमेंट में। वहां पर मैं बिजी रहा चर्च कंस्ट्रक्शन में, अलीपुर चट्टा में पास्टर्स बनाया, स्कूल बनाया। और जब मैं यूके में आया, वहां पर मैंने नेल्सन लंकाशायर से इस खिदमत को शुरू किया, मैनचेस्टर से। तो वहां पर भी वो एक फॉर्मेशन स्टेज थी, देयर वाज अ क्रॉस कल्चर डिफिकल्टीज, एक नए कल्चर में आके काम करना। देन आई केम टू वॉल्सनस्टो, जो लंदन की एक जगह है, वहां से मैंने चर्च प्लांटेशन का काम जो शुरू किया, वहां पे चर्च जो है शुरू किया, और खिदमत का आगाज जो है मैंने लंदन से किया वहां से। वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट दौर था, मुझे बहुत सी चीजों को सीखना था, बहुत सारे मिस्टेक्स से सीखा। देन आई केम टू वेस्ट लंदन में आया, साउथ हॉल में, तो मेथोडिस्ट चर्च में काम शुरू किया, 5 साल वहां पे काम किया। वहां पे कुछ कह लें कि जो डिनोमिनेशनल जो डिफिकल्टीज थी, जो सिस्टम था मेथोडिस्ट का, वो उसमें पेनिट्रेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट दौर रहा। अब जबकि मैंने हेस्टन में और ल्यूटन में जो प्लांटेशन का काम शुरू किया, चर्च जो बिल्ड किया खुदावन ने, आई एम रियली एंजॉयिंग माई मिनिस्ट्री बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ लव फ्रॉम माई चर्च। और मेरे जो कलीसिया के लोग हैं, दे आर लाइक माई फैमिली। और पिछले आप कह लें कि 15 साल से ज्यादा अरसा हो गया मैं यहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है, ग्रेट ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, और दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कम्युनिटी with all these brothers and sisters, and they are so loving, so supportive। और आप देखते हैं कि मैं जब सुबह आता हूँ, मेरे साथ होते हैं, तो they are lifting my arm, जैसे जब मूसा जो था उसके हाथ उसके साथी जो उठा के रखते थे, और अब उसके साथ, तो वो एक है ना, इंटरसीड करना। और जब आप इंटरसीड करते हैं तो पीपल दे आर हेल्पिंग यू, दे आर लिफ्टिंग योर हैंड्स। सो ऑल दीज माय कॉलीग्स, माय फ्रेंड्स, माय चर्च मेंबर्स, नॉट इवन द सीनियर जो मेंबर्स हैं, बल्कि जो नौजवान बेटे बेटियां जो मेरे साथ खिदमत में सरगर्मी अमल हैं,
की बारिश बरसा चाहती है, खुदा उनकी शिफा आती है। खुदा उनका शुक्र हो कि वो कादिर मुतलक है और हमसे प्यार करता है। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ पाकिस्तान से हमारे दोस्त हैं खुदा उनके खातम। अ, मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। पास्टर अदीम हमारे साथ हैं, अदीम अल्फोनिस, जो कि गुजरहान में खुदा उनकी खिदमत करते हैं, और हमारे अजीज भाई दोस्त मेरे हम खिदमत रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो वेरी गुड मॉर्निंग जी आप सबको, और जी आया, खुश आमदीद। तो आज का जो सब्जेक्ट है उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए जो थीम है वो है बिब्लिकल फाइनेंशियल जो प्रिंसिपल है, जो असूल हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको जरूरत है अपनी नोटबुक की, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने शुरू किया मंडे को, और हमने दौलत के बारे में देखा कि व्हाट बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ, इसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मटेरियलिज्म के बारे में, जो मादा प्रस्ती के बारे में एक जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप YouTube पे जाइए, और जब आप मेरा नाम टाइप करेंगे रेवरेंड नोबल सैमुअल, और साथ आप सब्जेक्ट को टाइप कीजिएगा मटेरियलिज्म, तो आपको उस पर पूरी टीचिंग जो है वो इस हवाले से मिलेगी। तो ये जरूरी है कि जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हैं, आपको जो बुक चाहिए होती है आप वहां से ढूंढ लेते हैं। तो अगर आप देखें तो मेरी तकरीबन नियरली भी जो 800 के करीब मेरी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। और आप अगर इस सब्जेक्ट को टाइप करेंगे मटेरियलिज्म, तो आपको मादा प्रस्ती के बारे में इस सब्जेक्ट पे आपको ये वीडियो जो है वो मिलेगी। आप जरूर उसको देखिएगा। और इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को नहीं डिस्कस करूंगा इस अपने स्टडी में। हम इससे हटकर जो दूसरे मज़ामीन हैं उन पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो आज सुबह हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद ने दिया है, मुक़द्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत से मैं खुदावंद के पाक कलाम को आप लिए तिलावत करूंगा। क्योंकि ये आयात बड़ी खूबसूरत है, इसलिए मैं इनको स्किप नहीं करना चाहता। तो 31 वर्ष तक हम इसको देखेंगे, 31 आयत तक। तो देखिए खुदावंद के पाक कलाम को, बड़ी खूबसूरत ये आयात है 17 आयत से। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तो हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उससे कहा, उस्ताद मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जहां जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाह में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर से कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? शिष्य ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और अंजीर की खातर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन मेहरबान पाक खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तुम्हें सिखाता है, तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं, बड़ी बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीजों, हर चीज का एक तरीका होता है। जब आप उस तरीके से किसी काम को करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, खुदावन के जिंदा खूबसूरत ला तब्दील पाक कलाम के लिए। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मैं समझता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो सेकुलर सब्जेक्ट हैं और इनका जो है ना कोई जरूरत नहीं है इनको इन पे डिस्कस करना, बाइबल की नजर में इनको देखना। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो बाइबल है, बाइबल मुकद्दस जो है, जिसको हम बिबलियन कहते हैं, किताबों की किताब है, इसमें आपको हर तरह का जो मजमून है, आपको हर तरह का नॉलेज जो है, विजडम जो है, वो हासिल होता है। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एज आई सेड दैट प्रीवियसली इन माय फर्स्ट टीचिंग सेशन, कि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, माली बहरान है, और वो लोग जो कि क्राइसिस में हैं वो ये सोचते हैं कि जी वेयर इज गॉड, बिकॉज दुनिया जो है वो खुशी और सलामती की ख्वाहिशमंद है। पीपल इन दिस वर्ल्ड दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड पीस। ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें जो है ये बड़ी अहम है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के शुरू में ही ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूं कि ये जो दोनों बातें हैं, पीस एंड हैप्पीनेस, ये आपको खुदावंद के जो एक्चुअल, जो मैं पीस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, एक हैप्पीनेस वो जो कि टेम्पोरेरी है, वर्ल्डली हैप्पीनेस, ये आर्जी है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉय विच इज परमानेंट, जो खुदावंद हमें देता है। इन द सेम वे देयर इज अ पीस which world is offering you, but that peace is not complete peace. There's not wholeness in that peace. इसमें मुकम्मल वो जो सलामती है, जो शालूम है, जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, वो शालूम, वो सलामती, वो सुलह, वो जो सलामती है, वो सिर्फ खुदावंद ही हमें दे सकता है। The people, those who are relying upon their strength, upon their wealth, they cannot achieve such happiness, joy and permanent peace in their lives. इसलिए ये जो बात है, ऑफ कोर्स ये हमारी बुनियादी जरूरियात हैं, जो वर्ल्ड व्यू है अबाउट द वेल्थ और जो हमारे एसेट्स हैं, अभी हम इनके बारे में देखेंगे। तो जो मटेरियल जो पोजेशंस हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान है, ये हमारी बुनियादी जरूरियात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो हमारी जो सबसे जो बड़ी जरूरत है वो क्या है, और वो है खुदा। अगर आप खुदा को पालेंगे, अगर आप खुदा को समझ जाएंगे, तो फिर ये तमाम बातें जो हैं ये आपके लिए सेकेंडरी हो जाएंगी। इनकी फिर वो अहमियत नहीं रहेगी जो कि एक सेकुलर माइंडेड पर्सन जो है वो इनके बारे में सोचता है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है, ये बहुत इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, और पीपल दे आर ट्राइंग टू अचीव दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, और उसमें वो कहते हैं कि जी हम इसमें जो है वो तसल्ली पाते हैं, सुकून पाते हैं। बट दिस इज नॉट अ केस। आगे चलकर हम इसको अभी देखते हैं। दिस नो सच गारंटी कि आपकी जो दौलत है, रुपया पैसा है, वो आपको ये सब कुछ जो है दे। दौलत मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। दौलत जो है, अगर आप समझते हैं कि यही सब कुछ है, तो फिर ये हमारी भूल है। आपको खुदा उनके पाक कलाम की तरफ रुजू करने की जरूरत है। तो ये जो आप देखते हैं कि जितना किसी के पास पैसा आता है, उतना ही उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, उसके मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और उतनी वो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उनको वो फेस करता है।
آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں وہ لوگ جو کہ روپے پیسے سے دوسروں کے جسم کو خریدنا چاہتے ہیں، دوسروں کے خدمات کو خریدنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روپے پیسے سے یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، وہ کسی کا جسم تو خرید سکتا ہے، اپنی جسمانی جو شہوت ہے اس کو تو، اس خواہش کو تو پورا کر سکتا ہے، لیکن جو ٹرو جو نا انٹیمیسی جو ہے، اسپرچل انٹیمیسی جو ہے، وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ روپے پیسے سے مہنگی دوائیاں تو خرید سکتے ہیں، لیکن جو شفا ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دولت مند جو ہے وہ نہ مرتے۔ اس ریسنٹ جو ایکسپیرینس جو ہوا کووڈ کا، اس میں دیکھیں کہ جو لوگ تھے جو کہ دولت مند تھے وہ بھی مر گئے، غریب بھی مر گئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ تھا، جو پرائیویٹ ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے تھے، وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ تو جو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ آپ لوگوں کی خدمات تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں جیت سکتے۔ میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جو اس وقت انڈیا کا جو امیر ترین شخص ہے، وہ لوگ جو کہ انڈیا سے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، مکیش امبانی جو ہیں، وہ اس وقت دنیا کا، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو امیر ترین لوگ ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور انڈیا میں وہ نمبر 1 جو اس وقت جو امیر ترین ریچسٹ پرسن ہے۔ اور ہمارا جو تعلق اس کے ساتھ اس طریقے سے بھی ہے کہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے، جو براڈ کاسٹنگ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، اس کے وہ آنر ہیں، اور اس لحاظ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیلی ویژن جو انڈیا میں کام کر رہا ہے اس کے وہ کرتا درتا بھی آپ کہہ لیں تو JOI ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے جس کے وہ آنر ہیں۔ تو ایون ہی از اے ریچسٹ پرسن، بٹ اف یو لرن اباؤٹ ہز لائف، ہاؤ ہی اسٹرگل، اس کا باپ جو تھا وہ کیسے انہوں نے محنت کی اور انہوں نے اپنے ایک بزنس امپائر جو ہے اس کو کھڑا کیا، اور آفٹر ہز ڈیتھ اس کے جو دونوں بیٹے انیل امبانی اور مکیش جو ہیں، ان میں جو ہے بڑی کورٹ کیسز چلے، مقدمے بازی ان کے درمیان ہوئی، اور انیل جو ہے وہ نیئرلی آپ کہہ لیں کہ بینکرپٹ ہو گئے، اور اس کے بھائی نے پھر اس کو اسکاٹ بھی کیا، اس کو ہیلپ بھی کی اس کی۔ لیکن دولت جو ہے وہ ان کے جو خاندانی مسائل ہیں، جو ان کے جو ایشوز ہیں، ان کو وہ اس طریقے سے ریزالو نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کے دولت مند ترین شخص بھی بن جائیں تو آپ اس سے اپنے ان جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ کہیں جی بازی میں نے رہائی پا لی ان سے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خوبصورت جو پوئم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بڑے دھیان کے ساتھ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پوئم ہے، یہ ایک انگلش جو پوئٹ ہیں ان لکھی، جان ان کا نام، اور اس کو گایا بھی گیا، اور بہت خوبصورت یہ جو پوئم ہے، اور اس میں نو باڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک جزیرہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور یہ جو پوئم ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وی آر کنیکٹڈ ود ون another، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا پاور آف دا کمیونٹی۔ سو جسٹ ڈونٹ نیڈ ٹو ریلائی اپون یور ویلتھ، اور آپ کے جو ایسٹس ہیں، آپ کا جو روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، صرف آپ کو اس پر تکیہ نہیں کرنا، بٹ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت جو بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی جو ضرورت ہے، دیر از اے میوچل ریسپانسبلٹی while we're living in a society۔ میں کراچی میں جب PI نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے آنر کیا، اور مجھے جو کمیونٹی سروسز کا انہوں نے ایوارڈ دیا، براڈ کاسٹنگ آن دا ریڈیو، تو وہاں پر مجھے یہ موقع ملا کہ میں خدا ان کا پاک کلام ان کے ساتھ بانٹ سکوں۔ تو میں نے وہاں پر یہ بتایا کہ خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، یہ خداوند کے الفاظ تھے۔ تو میں نے وہاں پر ان کے ساتھ اس بات کو بانٹا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو سوسائٹی میں، آپ کو چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی کرسچن ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، آپ سب کو مل کر جو ہے سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے۔ اور چرچ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔
اور غلطیوں خط میں پالوس کہتا ہے کہ جتنوں نے خدا یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس میں نہ کوئی غریب رہا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد. تو یہ میں نے اس کو پیرافریز کیا ہے اس ورس کو، تو وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ اس طریقے سے. لیکن خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن، دیر از نو ریشل ڈسکریمنیشن. سو ہم سب جو ہیں وہ خداوند کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو ریالٹی ہے جو ویلتھ کی. اور اگر آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ سوچیں گے کہ جو دولت ہے وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے خداوند کی طرف سے. اب آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کو کہ آپ اپنے اوپر وہ آپ کی ماسٹر بن جاتی ہے یا آپ اس کے ماسٹر ہیں. تو اگر دیکھیں تو دولت جو ہے یہ ایک خوبصورت سلیو بھی ہے اور ایک ڈینجرس جو ہے وہ باس بھی ہے. تو آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور کیسے اس کو لیتے ہیں. دس از آل ڈیپینڈ اپون یو. تو جو روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا جو ہے اچھی بات ہے، آپ سیونگ کریں. بھی ہم اس پہ جو آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات بھی کریں گے، سیونگ پہ، ڈیٹ پہ. لیکن ہمیں جو اس بات کو سوچنا ہے کہ جتنی بھی ہم ایفرٹ کر لیں، اگر جیسے زبور نیز کہتا ہے زبور 127 میں کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. تو جب تک خداوند ہماری مدد نہ کرے اس وقت تک ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست قسم کا ایک سبجیکٹ ہے. اور ایک مسیحی جو ہے اس کو اپنے کردار اور سوچ کے نکھار کے لیے اس کو اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اس مضمون کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. میں نے پراسپیرٹی گاسپل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ دس از ویری ڈیلیکیٹ، اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ دی ہیلتھ اینڈ ویلتھ گاسپل جو ہے، اور ٹیلی ایونجلسٹ جو کہ لوگ کہتے ہیں چلیے آپ اتنے دیں گے، آپ 100 دیں گے تو آپ کو 1000 ملے گا. تو جو فالس اسکوپ ہے لوگوں کو فینٹیسی ورلڈ میں لے کے جانا، لاٹری سے جو ہے اس کو ہمارا جو چرچ ہے وہ سختی سے اس بات کو کنڈیم کرتا ہے. لاٹری جو ہے جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ ایک فینٹیسی ورلڈ میں چلے جاتے ہیں اور آپ فالس ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کی جو توقعات ہیں، وہ خواہشات جو ہیں پوری نہیں ہوتی، اٹس اے ریئل کاز آف فرسٹریشن. سم ٹائم پیپل دے اسٹارٹ کمپلیننگ ٹو گاڈ، اور وہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو دیٹ اسٹریس اینڈ اینگر وہ اپنے خاندان میں بچوں کے ساتھ لڑتے ہیں، بیوی کے ساتھ غصے ہوتے ہیں. وہ میری لاٹری نکلی، میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے نمبر، اچھا جی کتنے 4 آ گئے، چلو 5واں بھی آ جائیں گے، وہ نہیں آیا چلو جی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اٹس اے ریئل کاز آف فرسٹریشن اینڈ ڈپریشن. تو خدا پر بھروسہ کرنا، محنت کرنا، یہ بڑی ضروری بات ہے. تو خدا یسوع مسیح نے جب یہ تعلیم دی، اور آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے بس سو ایکسائٹڈ، مرکز کا انجیلی بیان اس کا 10 باب لکھا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا. تو یو کین سی دا ایکسائٹمنٹ. اور ایکسائٹمنٹ کیا تھی کہ اگر میں اس استاد کے پیچھے، بیکاز دیر واز اے لارج کراؤڈ، اور وہ سوچا وہ دس اے ووٹ بینک، ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تو ڈیفینیٹلی ہی ول بی سکسیسفل، مے بی ہی ول بی دا کنگ، اور مجھے کہیں وہ سیٹ مل جائے پرائم منسٹر کے ساتھ، میں بھاگوں گا، بادشاہ کے ساتھ بھاگوں دوڑوں گا تو مجھے شاید جو ہے نا جی کوئی پارلیمنٹ میں سیٹ مل جائے گی یا مجھے کوئی اسمبلی میں سیٹ مل جائے گی. سو ہی واز سو ایکسائٹیڈ. اور آ کر تو کیا کہتا ہے کہ آئے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی. اس کا جو کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف کرائسٹ جو تھا وہ غلط تھا. کہتا ہے نیک استاد. تو خداوند ابھی دیکھیں اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ جی یسوع نے کہا کہ جی تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، اس کا مطلب کہتا ہے نیک تو ایک ہی خدا ہے. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح نے در حقیقت اس کا جو تصور مسیح تھا وہ ٹھیک کیا کہ بھائی میاں اگر تو مجھے نیک کہہ رہا ہے تو نیک تو ایک ہی ہے، اور وہ خدا ہے اور میں ہوں. تو مجھے نیک استاد کہہ رہے ہیں. تو خداوند نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، کہا کہ اگر کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا. تو اپنا جو کانسیپٹ ہے اس کو ٹھیک کر، اپنے آپ کو ٹیون کر پہلے کہ تو مجھے کیا کہہ رہا ہے. میں صرف نیک استاد نہیں ہوں، آف کورس آئی ایم اے گڈ ٹیچر، بٹ اگر تو نیک کی بات کر تو نیک تو ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے. پھر خداوند نے دیکھیں کہ جب میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو کیسے پرانا عہد نامہ جو ہے وہ فر ان کو یاد تھا، اور انہوں نے سارے حکم جو ہے پڑھ کے سنا دیے. کلام کو پڑھا کریں، زبانی یاد کیا کریں. یو آر ہیونگ سچ وار ود ڈیول، اور کلام کے ذریعے خداوند نے اس کو شکست دی. تو خداوند نے سارے حکم اس کو سنائے اور اس کو کہا کہ ہاں جی میں تو لڑکپن سے بچپن سے ان پر عمل کیا ہے.
خدا نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، جا اپنا سارا مال اسباب جو ہے وہ بھیج دے اور غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خدا نہ ملے گا. لکھا کے ساتھ جھکا کر چلا گیا کہ بڑا دولت مند تھا. تو وہاں پر جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو خداوند نے کہا کہ وہ تو اداس ہو کے چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ دولت مند. نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ میں تو آیا تھا کوئی پروموشن ملے گی، کوئی اور ملے گا بہت کچھ، تو یہ تو بڑی عجیب تعلیم دی ہے انہوں نے. تو خداوند نے پھر وہاں پر ان کا جو ذہن تھا اس کو کھولا، اور خداوند نے کہا کہ آپ کے لیے جو پرائورٹی ہے وہ یہ ویلتھ نہیں ہے. دولت اٹ سیلف ناٹ بیڈ، بٹ وین یو آر ٹرائنگ ٹو امپوز دیٹ ویلتھ اپون یور، آپ اس پہ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے، چاہے آپ کا ریلیشن شپ ہے، چاہے آپ کا بزنس ہے، چاہے دولت ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، جب آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، امپوز کر لیں اپنے اوپر کہ نہیں جی اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے، وہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. All these things, again I will go back to Psalm 127 کہ پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے. خداوند ہی ہمیں اولاد دیتا ہے، خداوند ہی ہمیں کاروبار دیتا ہے، خداوند ہی ہمیں سنبھالتا ہے. مبارک ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. زبور 128 چیزوں کلام کو پڑھا کریں، یاد کیا کریں خداوند کے پاک کلام کو. تو دولت جو ہے، مبارک حالی جو ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے. زبور 19 بڑی خوبصورت باتیں کہتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو. زبور ضرور اس کو آپ ذہن میں رکھیں، ان باتوں کو. خداوند کا بندہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. زبور 37 Psalm 37 سنیے خداوند کا پاک کلام، اس کی 22 آیت. کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، جن پر وہ لعنت کرتا وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. انسان کی روش خداوند کی طرف سے قائم ہے اور اس کی راہ سے خوش شبد ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، تو خدا اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا. میں جوان طرح بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کر اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. وہ دن بھر رحم کرتا اور قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے. So wealth is not a curse, it's a blessing. خداوند ابراہیم کو برکت دی، اس کو مال و دولت دیا. ایوب کو دیکھے اس کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے اور بڑا امیر آدمی، اس کی مانند مشم لکھا کہ اور اتنا امیر شخص نہیں تھا. لیکن ابراہیم نے، ایوب نے، ان لوگوں نے اس کو ایک اپنے لیے بندہ نہیں بنایا. ان کے لیے خداوند کی تابع فرمانی سب سے زیادہ ضروری تھی. خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے آنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو کہ میرے پیچھے آئے اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی سے انکار کرے اور میرے پیچھے ہونے. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے آنے والوں کو مالی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ان کو بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن خداوند نے کہا کہ ان تمام مسائل میں، مشکلات میں میں آپ کے ساتھ ہوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ورلڈلی چیزیں نہیں ہے، بلکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کنگڈم آف گاڈ. پہلے خدا کی راست بازی، اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو پھر اس سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کون سی چیزیں؟ خداوند نے کہا کہ اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. اب کوئکلی میرے پاس چند منٹ ہے، میں صرف ہائی لائٹ کروں گا، لیکن کل ہم ان پر غور کریں گے مزید بھی. کچھ جو اصول ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. Maybe I will take a few minutes extra. یہ جو تمام باتیں ہیں عزیزو، یہ خداوند کا پاک روح میں سکھاتا ہے. یہ جو اصول ہیں، یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، جو دنیا کے کنسلٹنٹ ہیں، فائنینشیل کنسلٹنٹ ہیں، وہ شاید یہ باتیں آپ تک نہ پہنچا سکے جو خداوند کا پاک روح ہم تک پہنچاتا ہے. پہلی بات کہ اگر آپ فائنینشلی آپ فریڈم چاہتے ہیں، انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، تو آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی، پلاننگ. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے کاروبار کرنا چاہتے ہیں،
کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. ہم اس کو کل اس کو اور زیادہ گہرے طور سے دیکھیں گے. تو خداوند نے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کے انجیلی بیان اس کے 14 باب میں خداوند نے ایک جو بتایا، اصول بتایا کہ اگر کوئی برج بنانا چاہتا ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، تو پہلے بیٹھ کر وہ حساب کر لے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. پھر جو لوگوں کو فون کرتے رہیں گے، آج سریا چاہیے، مجھے میرے پنکھے رہ گئے ہیں، میری ٹائلیں رہ گئی ہیں. پہلے بیٹھ کر آپ بجٹنگ کریں، پلان کریں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے لیے آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ کے پاس اتنے ایسٹس ہیں. تو پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. دا سیکنڈ جو پرنسپل ہے، اس کو ہم اور زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ جو بھی خداوند نے دیا ہے روپیہ پیسہ، اس میں جو خداوند کا حصہ ہے وہ دیانتداری سے خداوند کو دیں. پوری دیا یکی جو ہے وہ ذخیرہ خانہ میں لائیں، ملاکی کی کتاب میں اس کے 3 باب میں، عیسائی میں. تو خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. پٹ گاڈ فرسٹ. جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ خداوند کو اول درجہ دیں. تیسری جو بات ہے وہ ہے قرض. اس سے اوائڈ کریں، اوائڈ اننیسیسری بورنگ. دیکھیں 2 طرح کے جو لون ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر آپ لے لیتے ہیں، اور اس میں جو ایسٹس ہیں اور لائبلٹیز ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں. مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی جو ہے، نئی گاڑی جو ہے وہ بائی کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ جو آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہے، وہ جو ایسٹس ہے گاڑی آپ کی، وہ ایسٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کی لائبلٹی. ایسٹ کس کے لیے ہے؟ وہ جو آن کرتا ہے، جس نے آپ کو دی، آپ اس کی انسٹالمنٹ دینی ہے، اس کی ریپیئرنگ ہے، اس کا ٹیکس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ آپ کی وہ جو پھندا بن جاتا ہے آپ کے لیے. اگر آپ اس کو کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کیب کر رہے ہیں، ٹیکسی کر رہے ہیں، پھر تو آپ کے لیے وہ ایک کاروبار ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لائبلٹی لی ہے، آپ کا وہ ایسٹ بن گیا ہے، آپ اس سے روپیہ پیسہ کما رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. دیٹس گڈ. تو قرض لینا جیسے مارگیج ہے، تو اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انکم اتنی ہے کہ آپ وہ مارگیج جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں آپ کے انکم کے مطابق، then it's good. لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ نے کسی طریقے سے وہ گھر لے لیا ہے اور پھر آپ کے لیے وہ مشکل بن گئی ہے، اور جو پیسہ آپ نے ایڈوانس دیا ہوا ہے، جو بھی بینک بیسیکلی وہ ایسٹس ہے بینک کا جنہوں نے آپ کو لون دیا ہے، تو وہ جو لائبلٹی ہے آپ کی وہ بہت بڑی ہے. اور آپ نے گھر کی ریپیئرنگ ہے، اس کا ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، اور جو اس کی چیزیں ہیں وہ آپ کو انشورنس ہے، وہ آپ کی آپ کا جو ایسٹ نہیں ہے وہ آپ کی لائبلٹی ہے. تو اس لیے بھیجا قرض لینے سے جو ہے وہ اجتناب کریں، اوائڈ کریں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیٹ ہیں، جو قرض ہیں، اس کے جو رزلٹ ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور کل ہم ان پر بات کریں گے کہ جو جب آپ قرض لیتے ہیں تو اس کے جو رزلٹ ہیں وہ کیا نکلتے ہیں. ضرور اس بات کو بھی ہم کل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور پھر سیونگ ہے کہ جو بھی آپ کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ رینی ڈیز کے لیے رکھیں. اور کیونکہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، there's a possibility کہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی دیکھیں لوگ جو ہے انمپلائمنٹ ہو گئی ڈیو ٹو ریسیشن، بہت زیادہ مسائل. تو آپ کو فضول خرچی نہیں کرنا ہے، آپ کو سیونگ کرنا ہے فار دا سیک آف رینی ڈیز. ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں کہ جو جب فرعون نے جو ہے خواب دیکھا اور اس خواب کو جو ہے وہ یوسف کے ساتھ بانٹا، یوسف نے کہا کہ جی یہاں پہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیمن ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے وہ قحط پڑے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اناج کو محفوظ کرنا شروع کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد بھی، اس کے اپنے خاندان کی مدد ہوئی. تو انسان کی کتاب میں خدا کا پاک کلام کی چونٹی سے سیکھو. چونٹی جو ہے وہ جب موسم گرم ہوتا ہے تو وہ خورش جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اور پھر جب ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو استعمال کرتی ہے. تو آپ اس بات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ برے وقت میں وہ آپ کے کام آ سکے، اور پھر آپ اس قابل بھی ہوں
جب آپ فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو دوسروں کے لیے مدد کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، اور شیئرنگ یور ریسورسز. اور پالوسی کہتا ہے کہ محنت کرنے والا محنت کرے اور پھر چوری نہ کرے، اور کام کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. تو جب آپ چیریٹی کریں گے، جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے، خدا خوش ہوتا ہے، آپ خوش ہوئیں گے، اور جس کی آپ مدد کریں گے وہ شخص جو ہے وہ خوش ہوگا. اور خدا ان پر بھروسہ رکھنا یہ بڑی ضروری بات ہے. جو بھی آپ کے کاروبار ہے، جو بھی آپ کی وریز ہیں، ان میں آپ کو خدا ان پر بھروسہ کرنا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ خدا ان کی طرف مائل ہونا چاہیے. میں ایک سٹوری کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا. ایک امیر شخص جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس گیا جو کہ بڑا اچھا استاد تھا. تو اس کے پاس گیا تو اس نے جا کر تو اس بزرگ کو دیکھا کہ بڑے پرانے سے گھر میں رہ رہا تھا، اور وہاں پہ کوئی اچھا فرنیچر بھی نہیں تھا، کوئی اچھا بیڈ بھی نہیں تھا. تو اس نے اس بزرگ سے کہا کہ او آئی ایم سرپرائز یو آر ویری فیمس. لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں بڑا ہائیلی وہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، اور میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ بڑے کسی عالیشان گھر میں رہ رہے ہوگے. تو اس بزرگ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرا کاروبار ہے. اور میں نے کہا کہاں پر ہے؟ میرا کاروبار I'm running my business throughout the world. تو اس نے کہا کہ جب اپنے گھر سے آپ جاتے ہو اور آپ کہاں پہ ٹھہرتے ہو؟ اس نے کہا نارملی I'm staying in the hotel. اور اس نے کہا کہ ہاں جس ہوٹل میں آپ ٹھہرتے ہو یقیناً وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا، اور وہاں پر آپ ٹھہرتے ہو. آپ کا گھر جو ہے کہا جی بہت بڑا گھر ہے. I got the mansion. There are so many rooms in my home. تو اس نے کہا کہ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جب آپ اس چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہو تو آپ یہ سوچو کہ اچھا میں نے اب اپنے گھر جو ہے جانا ہے، اور اگر کوئی آپ کے روم میں آئے اور آپ کو یہ کہے کہ یار یہ آپ ایک بیڈ کا کمرہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہو، ایک ٹی وی چھوٹا سا رکھا ہوا ہے، ٹیبل ہے، تو ہاؤ یو ول فیل اباؤٹ دیٹ. اس نے کہا میں اسے کہوں گا کہ یار میں تو بھی چند دنوں کے لیے یہاں پہ ہوں، دین آئی ول گو بیک ٹو مائی ہوم. تو بزرگ نے سے کہا بیٹا دس ورلڈ از لائک دیٹ. یہ میرے لیے عارضی گھر ہے. اس کی جو خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی ہے، پرابلمز ہیں، اچھا ہے برا ہے، دس از اے ٹیمپریری. میرا جو گھر ہے وہ خدا کے پاس ہے اور بڑا خوبصورت ہے. اور عزیز و خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. If you are having any problem in this world, if you are not enjoying your accommodation, if you are not enjoying your car, if you are not happy with your dress, اب دوسروں کو اس نے ڈیزائنر کپڑے پہنے، اس نے ڈیزائنر ٹرینر پہنے ہوئے ہیں، ڈیزائنر شوز پہنے ہوئے، شی از کیرنگ دا ڈیزائنر ہینڈ بیگ. تو گھبرائے نہیں، یہ سب چیزیں فانی ہیں. آپ کا جو اصلی گھر ہے جو آسمان پر، وہاں پہ سونے کی سڑکیں ہیں، وہاں کے جو پھل ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. وہاں کا بھی جو خداوند جہاں پر آپ کو رکھے گا، سب سے بڑی جو بات ہے وہ کاشف النسبہ، وہاں نہ رونا ہوگا، نہ دانت پیسنا ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی. ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے. یہ بات یاد رکھیں، یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ مٹنے والا ہے. اصل چیزیں جو ہیں ان کی فکر کریں. جہاں پر نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ کھاتا ہے، خدا نے کہا اس زمین پر اپنے لیے مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا لگتا ہے، زنگ لگتا ہے. اپنے دل عالم بالا کی چیزوں کی طرف لگائیں. آئیے دعا مانگیں. ول کنٹینیو دس ڈسکشن ٹمارو. ہم اس پہ اور زیادہ بات کریں گے اور ایکسپینڈ کریں گے، خاص طور پر آئی ٹاک اباؤٹ دا ڈیتھ اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، کیا نتائج ہوتے ہیں اور کیسے آپ ڈیتھ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تمہاری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی جو رنگینی ہے، جو مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی ہے، خداوند ابلیس جو ہمارے سامنے ایسی چیزیں رکھتا ہے، خداوند اس نے تجھے بھی گرانے کی کوشش کی اور تجھے دنیا کی شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. لیکن اے خداوند تو نے کلام کے ذریعے سے ابلیس کو شکست دی.
خدا اس کلام کو ہماری زندگی میں جگہ دے تاکہ ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں اور ہر ایک بات میں قائم رہ سکیں. پیر خداون ہمیں قناعت پسندی اور پیر خداون بھروسہ کرنے کی ہمت و طاقت دے تاکہ جو کچھ دنیا میں دیا ہے ہم اس پر شکرگزاری کریں، تیری تعریف کریں، اس کے لیے تیرے دل سے شکرگزار ہوں. خداون ہمیں ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھ، بڑی برکت دے، اپنے لوگوں کو برکت دے جن کے جو بھی مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، فائنینشیل کرائسس ہیں، امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، فیملی ایشوز ہیں، خداون تو ان کی مدد کر، سب کو بڑی برکت دے یسوع کے بابرکت نام. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو برائی سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، آخر کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی بہنوں بھائیو، آپ کو خدا بڑی برکت دے. اور آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فائز نوبل کو اجازت دیجیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.